ہم نے کہا نہیں، ہم ایسی گفتگو کر لیں گے اور آرام سے انٹرویو ہو جائے گا. تو بڑی مشکل سے وہ اس انٹرویو کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن جب انٹرویو کرنے لگے تو باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت ناساز تھی، انہوں نے بہت اطمینان سے وہ تفصیلی انٹرویو دیا. پھر ہم ان سے ملنے کے لیے گاہے گاہے جاتے رہے. ایک مرتبہ رحمان فارس صاحب آ رہے تھے. انہوں نے فرمائش کی کہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے یوسفی صاحب سے ملوا دیں. اور وہ بہت مداح ہیں یوسفی صاحب کے، ان کی تحریروں میں، گفتگو میں بار بار یوسفی صاحب کے حوالے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں عاشق ہوں یوسفی صاحب کا، تو اگر آپ یہ میری خواہش پورے کر دیں گی تو سمجھیں میرے اوپر احسان ہوگا. خیر ہم میاں بیوی ان کو لے کر پہنچے یوسفی صاحب کے پاس. ہم نے پہلے کال کی، ان کے اہل خانہ سے بات ہوئی تو ان کی بہو نے بتایا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکیں گے، لیکن چونکہ دوسرے شہر سے آئے ہیں رحمان فارس صاحب اور آپ اصرار کر رہی ہیں تو آپ لوگ آ جائیے، لیکن خیال رہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. اب ہم لوگ پہنچے تو گھر تلاش کرنے میں 5 منٹ کی دیر ہو گئی. جب ہم گئے یوسفی صاحب تشریف لائے ڈرائنگ روم میں تو انہوں نے بیٹھتے ہی کہا کہ خاصی تاخیر سے آئے آپ لوگ. تو ہم نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا کہ جی یوسفی صاحب بس 5 منٹ. انہوں نے کہا بی بی آپ کی عمر میں تو 5 منٹ میں پورے ہو جاتے ہیں، ہماری عمر میں 5 منٹ پورے ہونے میں کئی برس گزر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر گفتگو ہوتی رہی اور اس دن بھی ہمیں یہ احساس ہوا کہ وہ جو انور مسعود صاحب نے کہا ہے نا کہ مزاح کیا ہے، مزاح مزاج ہے، تو یوسفی صاحب سے مل کر تصدیق ہو جاتی تھی کہ واقعی مزاح مزاج ہے. اور وہ اس طرح کی گفتگو کرتے تھے کہ آپ ہر جملے میں لطف بھی لے سکتے ہیں، شگفتگی بھی محسوس کر سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. اب مسئلہ ہی آ پڑا کہ تھوڑی دیر بعد ہم لوگوں نے کہا کہ اچھا یوسفی صاحب اجازت، تو وہ کہیں کہ ارے ابھی تو آپ لوگ آئے ہیں، تشریف رکھیے، ابھی تو باتیں ہوں گی. جب کوئی 2 گھنٹے ہونے کو آئے اور ہم لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ایسا نہ ہو اندر سے کوئی آ کے ہم لوگوں سے کہے کہ جی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ لوگ تو جم ہی گئے. تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ یوسفی صاحب اب آپ تھک گئے ہوں گے تو اب اجازت دیجیے. تو مسکرا کے کہنے لگے بھاگنے کے لیے آپ لوگوں کو کوئی اور بہانہ تلاش کرنا پڑے گا، میں تو نہیں تھکا ہوں. تو آخر دم تک اتنے ہی تازہ دم بیٹھے رہے. نہایت شگفتہ اور شائستہ مزاح سے بھرپور جملے وہ کہتے رہے. نہایت شوق سے انہوں نے اپنے پورے ڈرائنگ روم کی ایک ایک چیز دکھائی کہ یہ تصاویر جو ہیں یہ ہمیں راجستھان سے بھیجی گئیں تحفے میں، یہ ہمیں اعزاز کے طور پر ملی ہیں. پھر ان تصاویر کی جو انہوں نے خصوصیات بتائیں، جس تفصیل سے ان تصاویر سے ہمارا تعارف کرایا، تو اندازہ ہوا کہ یوسفی صاحب ایک واقعی بڑی شخصیت تھے. ان کو تمام دیگر فنون لطیفہ سے بھی بڑی خاص دلچسپی تھی اور بہت عمدہ علم بھی رکھتے تھے وہ. تو وہ بھی ایک بڑی یادگار ملاقات تھی جو ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی. بلکہ رحمان فارس صاحب نے تو وہ پورا احوال لکھا بھی تھا اس ملاقات کا، اور اس میں یوسفی صاحب نے بے انتہا دلچسپ گفتگو کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آخری عمر تک اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود مشتاق احمد یوسفی صاحب ہی رہے. ان میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. وہ اتنے ہی خوش مزاج اور اتنے ہی نفیس انسان رہے جن کو دیکھ کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. اب چونکہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوسفی صاحب کو، تو ہمیں ان کے فن پر بھی ظاہر ہے کہ بات کرنی چاہیے. اور ان کا فن ایسا ہے جس پر بار بار بات کی جائے گی اور ہمیشہ بات کی جاتی رہے گی، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ایسی خصوصیات ہیں جن کو ہم اور آپ چاہیں بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو تحریر ہے وہ نہایت منفرد ہے اور بہت اہم تخلیق کار ہیں. ان کے پاس زبان کی نفاست ہے، دلچسپ اور دلکش انداز بیاں ہے جو ان کی تحریروں کی جمالیات کو بھی نکھار دیتا ہے. اور ان کے مزاح میں صرف ہنسی مذاق نہیں ملتا
بلکہ گہری انسانی بصیرت اور نفسیات بھی ملتی ہے اور ہمارے تہذیبی زوال کا نوحہ بھی ملتا ہے۔ یوسفی صاحب کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کلاسیکی اور جدید کو اتنی خوبصورتی سے ملا دیا ہے کہ وہ ایک بڑا حسین امتزاج مل گیا ہے۔ اس میں کلاسیکل چاشنی بھی موجود ہے اور دور جدید کی حقیقت بھی موجود ہے۔ پھر ہم ان کے کردار دیکھتے ہیں تو ان کے کردار بڑے جیتے جاگتے، حقیقت پسند اور انسانی جذبات و عادات کے عکاس ہیں۔ ان کے کرداروں میں طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ نفسیات کی گہرائی بھی چہرہ نمائی کرتی ہے۔ یہ تمام خصوصیات شاید ہمیں کسی اور کے ہاں بھی مل جائیں، لیکن یوسفی صاحب کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو صرف یوسفی صاحب کی خصوصیات ہیں۔ اس میں سب سے اہم جو ہمیں لگتی ہے وہ ہے ارتقائی سفر۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کے پابندی سے پڑھنے والے جو قارئین ہیں وہ اس فرق کو بہت آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یوسفی صاحب ابتدا سے بہت عمدہ لکھتے تھے، ان کے پاس زبان کی گرفت بھی تھی، اشعار میں جس طرح انہوں نے تحریف کر کے یا دو مشہور شعراء کے ایک ایک مصرے کو ملا کے جس طرح مزاح پیدا کیا، وہ اپنی جگہ بہت عمدہ ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن ان کے ہاں جو ارتقائی شکل ہمیں آہستہ آہستہ نظر آتی ہے اور پھر اس کا عروج ہمیں آب گم میں نظر آتا ہے، وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب سے مخصوص ہے۔ اب جب ہم کسی شاعر یا ادیب کے ہاں ارتقاء کی بات کرتے ہیں تو یہ ارتقاء بڑی معنویت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس میں ادیب اپنے موضوعات میں بھی آگے بڑھتا ہے، بلندی کی طرف بھی جاتا ہے، اور صرف خود نہیں جاتا بلکہ اس کے ساتھ جو اس کا قاری ہے وہ بھی چونکہ اس سفر میں اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی بھی شعور کی سطح بدل جاتی ہے، اور ادیب اور شاعر کا اپنے قاری کے ساتھ تعلق تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ تبدیلی ہمیں مشتاق احمد یوسفی صاحب کے ہاں نظر آتی ہے کہ ہم جب ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی جو ابتدائی تحریریں ہیں ان میں مزاح زیادہ تر عام زندگی کی روزمرہ کی صورتحال سے نمو پاتا ہے، جنہیں وہ اپنی مخصوص شگفتہ اور طنزیہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ انسانی کمزوریوں، معاشرتی مسائل اور ذاتی تجربات پر محیط ہے، لیکن جیسے جیسے ان کا ادبی سفر آگے بڑھتا ہے ان کے ہاں ہمیں فلسفیانہ بصیرت اور تہذیبی زوال کا المیہ بھی شامل ہوتا نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی انتہائی صورت آب گم ہے۔ اس کتاب میں مزاح اس آئینے میں تبدیل ہو جاتا ہے جس میں ہم اپنے ہی رویے اور معاشرتی تضادات کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں مزاح محض ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے گہرے فلسفیانہ پہلوؤں کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہاں انسانی نفسیات اور تہذیبی زوال کا نوحہ بھی نہایت عمدگی سے ہلکے پھلکے اور خوبصورت انداز میں ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا اور دیرپا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کو مزاح نگار کہنا ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اس لیے کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب جیسے تخلیقات مزاح اور المیے کی حدود کو دھندلا دیتے ہیں۔ ان کے ہاں ہمیں انسانی زندگی کی جو گہری بصیرت ملتی ہے، گہری تفہیم ملتی ہے، اور جو حقیقت سے وہ ایک رشتہ قائم کرتے ہیں اپنی تحریر کا، وہ کسی مزاح سے اس کو بلند کر کر المیے کے قریب لے جاتی ہے۔ اور پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ارسطو نے جو بہت سال پہلے، بہت زمانے پہلے ایک درجہ بندی کی تھی اصناف کی، جدید دور میں اسے دہرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب یہ دونوں، چاہے وہ المیہ ہو، تربیہ ہو، ان کے جو حدود ہیں وہ اب تبدیل ہو چکی ہیں۔ مزاح میں بھی جس طرح معنویت پیدا کی جاتی ہے، جس طرح گہرائی اور بصیرت پیدا کی جاتی ہے، اس کو کمتر سمجھنا اب بہت غلط بات ہے۔ لیکن یوسفی صاحب کے ہاں ہمیں جو اسلوب ملتا ہے، اور خصوصاً آب گم میں، یہ تو ایک نئی صنف ہے، ایک بالکل منفرد صنف ہے۔ آپ اس کو افسانہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ روایتی افسانہ نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کو کردار نگاری بھی ملتی ہے، اس میں آپ کو داستان گوئی کا ایک لطف بھی ملتا ہے کہ تمام واقعات اور قصے کہانی کی صورت بیان ہوتے چلے جاتے ہیں، اور حقیقت بھی ملتی ہے، لیکن وہ حقیقت
यूसुफी साहब एक अफसानवी अंदाज में और उसलूब में पेश करते हैं। यानी ये एक ऐसी मुनफरिद सिन्फ है जो हकीकत और अफसाने के दरमियान पुल का काम करती है, और ये यूसुफी साहब का कारनामा है, ये उन्हीं का खासा है। और यही सबब है कि यूसुफी साहब सिर्फ अपने दौर के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी हमेशा उनके ज़माने के तख्लीक़कार रहेंगे, क्योंकि जब तख्लीक़कार अपना इर्तिकाई सफ़र तय करता है तो उसकी तहरीर में, उसकी तख्लीक में ये गुंजाइश पैदा हो जाती है कि हर आने वाली नस्ल उसके साथ अपना तजर्बा कर सके। यानी हम मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब को उसी सफ़ में शामिल कर सकते हैं जिसमें हैवान ज़रीफ़, शेक्सपियर और गालिब खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। और यही सबब है कि हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजुर्बात से, दर्द से जब गुज़रने लगते हैं तो यूसुफी साहब हमें कहीं आसपास महसूस होते हैं। ऐसा सिर्फ यूसुफी साहब के साथ होता है, वरना हमें अक्सर अपनी तन्हाइयों में कोई शेर याद आता है, कोई नज़्म याद आती है। लेकिन यूसुफी साहब वो नसर निगार हैं, वो कमाल शख्सियत हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी के किसी ख़ास तजर्बे से गुज़रते हैं, लाहौर की पतली गलियों से गुज़रने लगते हैं, तो आपको यूसुफी साहब याद आने लगते हैं। आप अपनी याददाश्त को, अपनी पुरानी यादों को दोहराने लगते हैं तो आपको यूसुफी साहब याद आने लगते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके कमज़ोर लम्हों में आपको तसल्ली देने के लिए यूसुफी साहब आपके करीब मौजूद हैं। बहुत